لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، کربلا معلیٰ کے بعد جو کربلا معلیٰ سن 61 ہجری میں نمودار ہوئی کہ جس میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کو قتل کیا گیا، ان کے بچوں کو اسیر کیا گیا، ان کی مستورات کو اسیر کیا گیا، وہ کربلا کہ جس کا تذکرہ آج ہم اور آپ کر رہے ہیں، وہ کربلا ہم تک کیسے پہنچی؟ میں نے گزشتہ مجلس میں مقدمتاً چند باتیں عرض کی تھیں. کل کی مجلس میں بعض چہرے نہیں تھے تو میں وہ دوبارہ ان باتوں کا جلدی سے تکرار کرتا چلوں تاکہ موضوع آپ حضرات تک پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کی حفاظت کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے. ایک سنت الہی کے مطابق اللہ جو بھیجتا ہے یا جس چیز کو اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے اس چیز کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی خود کرتا ہے. تو حفاظت کرنا یا اسے آگے بڑھانا، آگے لے جانا خود اللہ کی ذمہ داری، سنت الہی. دوسرا سنت انبیاء. انبیاء علیہم السلام میں ایک نبی نے جو کام کیا، جو کارنامے انجام دیے، جس مقصد تک وہ نبی پہنچا اور اس مقصد کو حاصل کیا، اب اس مقصد کی حفاظت کے لیے اس نبی کے بعد ایک نبی آیا کہ جس نے اس مقصد کی حفاظت کی اور اس مقصد کی تبلیغ کی تاکہ وہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور ہم نے ان کے درمیان کچھ ائمہ، کچھ امام رکھے ہیں جو ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اگر میری آواز خواتین کی طرف جا رہی تو آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا سکوت کا خیال کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر.
سنت الہی اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا، اسی طرح سے سنت انبیاء ہے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا ہے جو اس نبی کے کیے جانے والے کاموں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح سنت انبیاء کے بعد میں نے تذکرہ کیا تھا خود سنت نبوی ہے، سنت محمد مصطفیٰ ہے، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول گرامی نے بہت ساری محنتیں اور مشقتیں فرمائیں، ان محنتوں اور مشقتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اپنے بعد اپنے جانشین یا اپنے خلیفہ کا انتخاب کیجئے تاکہ وہ کارنامے اور وہ دین جو آپ نے پھیلایا لوگوں کے درمیان پہنچایا، اس دین کی حفاظت وہ خلیفہ اور جانشین کر سکے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بعد رسول گرامی نے علی ابن ابی طالب کو غدیر کے دن مولا بنایا، اور مولا بنانے کے بعد حضرت نے دعا کی اللہم والی من والا وعاد من عادا، اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ پھر اس کے بعد حضرت کے جو جملے، اور یہیں پہ بات کو ختم کر کے ربط دوں گا محافظین کربلا کی طرف، کہ جن شخصیات نے کربلا ہم تک پہنچائی اور کس انداز میں کربلا کو ہم تک پہنچایا، کن مشقتوں کے ساتھ اور کن دشواریوں کے ساتھ۔ رسول گرامی نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، وہ جو یہاں غدیر میں موجود ہیں ان کا فریضہ ہے کہ ان لوگوں تک اعلان ولایت غدیر پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اسی طرح والد باپ کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے تک اس اعلان غدیر کو پہنچائے۔ بس میں اس پوری بحث کو جمع جور کرنے کے بعد نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت آپ نے دیکھی، انبیاء الہی کی سنت دیکھی، سنت نبوی دیکھی، ان تمام سنتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے، یا جو نہضت یا جو انقلاب کسی نبی نے برپا کیا، اب اس انقلاب کو پھیلانے کے لیے، اس نہضت کو بچانے کے لیے کچھ شخصیات کو بھیجا گیا، کچھ شخصیات کا انتخاب کیا گیا تاکہ اس نہضت اور اس انقلاب کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ غدیر کے اعلان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں ان تمام چیزوں کو سجایا، اور محمد مصطفیٰ نے دعوت دی اور فرمایا کہ اس پیغام کو پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح سے رسول گرامی کی سنت تھی کہ وہ اعلان غدیر کو لوگوں تک منتقل کریں، اسی طرح کربلا کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی سنت کا انتخاب کرتے ہوئے کچھ شخصیات کو بعد کربلا باقی رکھا تاکہ وہ پیغام کربلا کو ان لوگوں تک پہنچا سکے جو لوگ کربلا میں حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ میری بات آپ حضرات تک پہنچ رہی؟ بس میں جہاں تک لانا چاہتا تھا جلدی جلدی میں وہاں پہ آپ حضرات کو لے کے آ گیا ہوں۔ اب ان کڑیوں کی طرف جانے کی کوشش کروں گا کہ جن کڑیوں نے کربلا کو ہم تک پہنچایا، وگرنہ سن 61 ہجری میں ایک واقعہ نمودار ہوا کہ جہاں سب کو مار دیا گیا، وہ پیغام آخر ہم تک پہنچا تو کیسے پہنچا؟ پہلی شخصیت کہ جس کا نام آتا ہے، جو پہلی مبلغ کربلا ہے کہ جس نے کربلا ہم تک پہنچائی، جو وارثہ کربلا ہے، اس کا نام ہے زینب علیہ مقام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کس انداز سے امام حسین کی ان قربانیوں کو لوگوں تک پہنچایا۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو امام حسین کی شہادت 10 محرم تک محدود رہ جاتی، یا وہ قربانیاں جو مقتل میں ہوئی، امام حسین کی شہادتوں کا مقصد بھی اسی مقتل میں لاشوں کے ساتھ دفن ہو جاتا اگر بعد کربلا یہ شخصیات نہ ہوتی جو پیغام کربلا کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا رول کربلا کے بعد دیکھیے، اور پھر آپ کو احساس ہوگا کہ جناب زینب علیہ مقام کس شخصیت کا نام ہے،
کربلا کے بعد جناب زینب علیہ مقام کی سب سے پہلی ذمہ داری حفاظت کربلا میں کیا تھی؟ کربلا کی حفاظت کرتے ہوئے جناب زینب کی پہلی ذمہ داری تھی امام سید سجاد کی حفاظت کرنا۔ امام سید سجاد کون ہیں؟ اللہ کی حجت ہیں۔ حجت کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر اس روئے زمین پر اللہ کی حجت نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جائے گی۔ یعنی اگر کربلا کے بعد حجت خدا نہ ہوتی یا حجت خدا کو مار دیا جاتا تو اس دنیا کا اختتام ہو جاتا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا پہلا کارنامہ یا پہلی ذمہ داری بعد قتل حسین کیا تھی؟ امام سید سجاد کی حفاظت۔ جناب زینب خاتون ہیں، خیموں میں جا رہی ہیں، جب خیموں میں آگ لگی جناب زینب دوڑتی ہوئی خیمے میں گئی، جناب سید سجاد کو اٹھایا۔ جناب سید سجاد حالت بیماری میں جناب سید سجاد کو خیمے سے باہر لے کے جناب زینب علیہ مقام لا رہی ہیں۔ گویا جناب زینب امامت کو بچا رہی ہیں تاکہ کربلا کا مقصد لوگوں تک پہنچے۔ کربلا کا مقصد حجت خدا کا نفاذ کربلا کا سب سے اہم مقصد تھا۔ امام حسین کا قیام حجت خدا کے نفاذ کے لیے تھا۔ سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اگر کچھ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حجت جو اللہ نے اپنی طرف سے منسوخ کی تھی۔ وگرنہ آپ کہیے جناب والا نمازی بھی تھے، روزے دار بھی تھے، قرآن پڑھنے والے بھی تھے، اتنے بڑے بڑے نمازی شمر ملعون روز عاشورہ امام حسین کا سر قلم کر رہا ہے اور قلم کرتے ہوئے کہہ رہا ہے جلدی امام حسین کا سر کاٹو، نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ اتنے بڑا کوئی نمازی آپ کے درمیان ہے؟ کتنا بڑا نمازی ہے؟ نمازی ہے، ممکن ہے ظاہری طور پہ روزے دار بھی ہو، قرآن پڑھنے والا بھی ہو، لیکن نمازی ہے روح نماز سے غافل ہے، روزے دار ہے روح روزہ سے غافل ہے۔ قرآن کے حروف کا رٹا اس کے پاس ہے لیکن قرآن کے حقیقی معنی سے غافل ہے۔ قرآن کا حقیقی معنی کون ہے؟ اہل بیت اطہار کی ازواج۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا پہلا کارنامہ کربلا کے مقصد کو مکمل کرنے کے لیے امام سید سجاد کا زندہ ہونا ضروری تھا۔ جناب زینب نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ امام سید سجاد کی حفاظت کی۔ امام سید سجاد کو جب مارنے کے لیے آئے جناب زینب رکاوٹ بنی، جناب زینب سپر بنی اور امام سید سجاد کی طرف کوئی چیز کو آنے نہیں دیا۔ ابن زیاد ملعون کے دربار ہے، جناب سید سجاد کو لایا جا رہا ہے۔ ابن زیاد ملعون نے جب جناب سید سجاد کی طرف دیکھا کہ سب کو مار دیا گیا، سجاد کو کیوں چھوڑا گیا؟ کہ یہ بیمار تھے، مریض تھے، کربلا میں خیموں میں لیٹے ہوئے تھے۔ ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ جناب سید سجاد کو مار دو۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں جناب زینب علیہ مقام آگے بڑھی اور جناب سید سجاد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور فرمایا سجاد کو اگر مارنا ہو تو پہلے علی کی بیٹی زینب کو مارو، کیونکہ میرے زندہ ہوتے ہوئے کسی میں مجال نہ ہوگی جو جناب سید سجاد کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے یا جناب سید سجاد کو مارے۔ سجاد کو ختم کرنا ہے، مارنا ہے، قتل کرنا ہے تو پہلے زینب کو قتل کرو۔ یہ پہلا کام تھا، پہلی ذمہ داری تھی کربلا کے بعد پیغام کربلا کو پہنچانے میں۔ وہ کون سی ذمہ داری تھی؟ حجت خدا کی حفاظت، اللہ کی حجت کی حفاظت، امام سید سجاد کی حفاظت۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام سید سجاد کی حفاظت فرمائی۔ یہ پہلا کارنامہ جناب زینب کا۔ دوسرا جناب زینب کی کیا ذمہ داری تھی اس کربلا کو پہنچانے میں؟ دوسری ذمہ داری کیا تھی؟ دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ کربلا کے بعد یہ جو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، یہ جو خیموں میں چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں، یہ جو اہل بیت اطہار کے بچے ہیں، ان کی حفاظت جناب زینب علیہ مقام کی ذمہ داری تھی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ ذرا سوچیں، تصور کریں، ایک گھر میں سب کو مار دیا گیا ہو، اس کے بچوں کو مار دیا گیا ہو، اس کے بھائی کو مار دیا گیا ہو، ایک خاتون تک و تنہا، اس کے کاندھوں پہ اور اس کے شانوں پہ ذمہ داری آئے کہ وہ بچوں کا بھی خیال رکھے، بزرگوں کا بھی خیال رکھے۔ خیموں میں اگر کوئی جل رہا ہے تو اسے جلتے ہوئے خیمے سے اٹھا کے لے کے آئے۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں کس کی تھی؟ جناب زینب علیہ مقام کی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس ذمہ داری کو بھی نبھایا۔ اب آئیے مقصد کی طرف، ہدف کی طرف۔ تیسری ذمہ داری جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کیا ہے کربلا کے بعد؟ ایک جناب سید سجاد کو بچانا، اہل حرم کا خیال رکھنا۔ تیسری سب سے اہم ذمہ داری
وہ کربلا جو زینب علیہ مقام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ حوادث یا وہ واقعات جو زینب علیہ مقام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اب زینب کا فرض ہے کہ ان واقعات اور ان حوادث کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ ظاہری طور پر کربلا میں معذرت کے ساتھ طبیعت پہ گرا نہ گزرے، ظاہری طور پہ ابن زیاد اور یزید و شمر و امثال ذالک ان سب نے اہل بیت اطہار کو کربلا میں مار کے ظاہری طور پہ فتح حاصل کی، ظاہری طور پہ فتح۔ زینب کا کیا کام ہے؟ باطنی فتح تو کربلا میں ہو گئی، لیکن اب ہمیں ظاہری فتح کی بھی ضرورت ہے۔ ظاہری فتح دلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ باطنی فتح۔ امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے دے دی، یہ باطنی خفیہ فتح تھی، لیکن ظاہری فتح، ظاہری کامیابی ذمہ داری ہے جناب زینب علیہ مقام کے کاندھوں پر۔ اب جناب زینب کا فرض ہے اس باطنی فتح کو، کامیابی کو ظاہری کامیابی میں تبدیل کریں۔ کس طرح سے جناب زینب علیہ مقام نے اس باطنی کامیابی کو ظاہری کامیابی میں تبدیل کیا؟ ابن زیاد ملعون کا دربار ہے، جناب زینب علیہ مقام کو بلایا گیا۔ جناب زینب علیہ مقام جیسے ہی دربار میں وارد ہوئی، اب دیکھیں جب کسی کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد جو بچے ہوں ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، انہیں ذلیل و رسوا کر کے لایا گیا ہو، ان سب کو سامنے کھڑا کیا جائے اور ان میں کسی ایک بندے کی طرف خطاب کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جو اس کا ہیڈ ہوگا، لیڈر ہوگا، وہ جب پورے گھر کی طرف دیکھے گا سوچے گا اب میرا تو پورا گھر تباہ و برباد ہو گیا، سب کو مار دیا گیا، اور جو کچھ بچے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، تو وہ رحم کی بھیک مانگے گا۔ معذرت کے ساتھ یہ میں دنیاوی اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں، جس کا سب کچھ اجڑ گیا ہو اور سامنے ایک حاکم جابر تخت پہ بیٹھا غرور و گھمنڈ کے ساتھ، جس کے پاس سلطنت ہے، فوج ہے، پیسہ ہے، ہیرو جواہرات سب کچھ ہے، اس کے سامنے جب یہ جائیں گے قیدی، ان کی حالت کیا ہوگی؟ ڈرے ہوں گے، سہمے ہوں گے، رحم کی بھیک مانگیں گے، کہیں گے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اب ہمارے ان بچوں کو چھوڑ دو مثال کے طور پہ، یا انہیں وقت وقت پہ کھانا دیتے رہو، پانی پلاتے رہو۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جناب زینب علیہ مقام دربار ابن زیاد میں پہنچی، جناب زینب کے چہرے سے یہ ظاہر نہیں ہوا کہ یہ پریشان ہے۔ جناب زینب کا مقصد کیا ہے؟ کربلا کو پہنچانا۔ میں نے جملہ کہا تھا کربلا کی باطنی فتح کو ظاہری فتح میں تبدیل کرنا، یہ زینب کی ذمہ داری تھی۔ اب اس ذمہ داری کو زینب کیسے نبھائیں؟ سب سے پہلا کام جناب زینب علیہ مقام نے کیا کیا؟ چہرے سے یہ نمودار نہیں ہوا کہ یہ پریشان ہے یا ان کے گھر میں کسی کو مار دیا گیا، چہرے پہ اطمینان ہے، لبوں پہ ذکر الہی ہے۔ ابن زیاد بار بار دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انسان کسی کو مارتا ہے یا جھکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ آدمی جب نہیں جھکتا ہے تو سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے، بے حال ہو جاتا ہے۔ ابن زیاد سوچ رہا ہے ہم نے سب کچھ کر دیا لیکن اس کے باوجود یہ جھک نہیں رہے، ان کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نہیں ہیں، یہ پریشان ہے۔ پریشانی کے حالت میں جب اس نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھا تو دیکھنے کے بعد غرور اور تکبرانہ انداز میں سوال کیا، من هذه المتکبرہ؟ یہ ابن زیاد کے جملے ہیں۔ جناب زینب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھا یہ تکبر میں ڈوبی خاتون کون ہے؟ اس کا غرور دیکھیں، اس کا تکبر دیکھیں، اس کا جلال دیکھو، اس کی حشمت دیکھو، جس کے گھر میں سب کو مار دیا گیا ہو، اس کے اندر اتنا غرور، اتنا تکبر۔ یہ ابن زیاد سوال کر رہا ہے۔ کہتے جب ابن زیاد نے سوال کیا تو ان اسیروں میں کوئی بولا نہیں، نہ بول کے یہ بتا دیا کہ ابن زیاد تیری اوقات ہماری نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے، تیری اوقات ہماری نظروں میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ابن زیاد پوچھ رہا ہے یہ خاتون کون ہے، یہ عورت کون ہے؟ کوئی نہیں بول رہا ہے۔ کہتے ہیں کسی اور نے آواز دی کہ یہ علی کی لاڈلی زینب کبریٰ ہے۔
یہ علی کی بیٹی ہے زینب علیہ مقام. جب اسے پتا چلا کہ یہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہے، اب اس نے جناب زینب علیہ مقام کی طرف خطاب کرتے ہوئے یہ جملے کہے. دیکھیں کس طرح سے جناب زینب علیہ مقام نے اس کربلا کو ظاہری کامیابی اور فتح میں تبدیل کیا. جناب زینب سے کہہ رہا ہے کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا تم نے کیسا پایا، تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے، تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ نے تمہارے بھائی کو کربلا یہ معلّہ میں نعوذ باللہ قتل کر دیا، مار دیا. یہ دیکھیں اعتقاد کی بد عقیدتی ہے کہ اپنے جرم کو اللہ کی طرف نسبت دے رہا ہے، اپنے جرم کو اللہ کی طرف نسبت دے رہا ہے. لیکن جناب زینب علیہ مقام کا کیا خوبصورت اطمینان کے ساتھ جواب ہے، اور یہی کربلا کا پیغام تھا، کربلا کا پیغام تھا. جناب زینب نے اطمینان کے ساتھ کیا جواب دیا؟ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، ہم نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ہم نے کربلا میں جمال دیکھا. یہ جمال کی تبلیغ ہے جو زینب نے روز عاشورہ اپنی آنکھوں سے کربلا میں دیکھا. تبلیغ جمال ہے. کیسی تبلیغ جمال؟ یہ جناب زینب کا صبر ہے نا، یہ جناب زینب کا اطمینان ہے نا. یہ اطمینان اور صبر در حقیقت صبر حسینی تھا جو کربلا میں زینب نے دیکھا. اس صبر حسینی کو کوفے میں لا کے پہنچا رہی ہے. کچھ یاد آ رہا ہے صبر حسینی کیسا؟ صبر حسینی دیکھیں، ایک شش ماہ بچے کو امام حسین اپنی آغوش میں لے کے، جس کے گلے پہ تیر لگا، خیمے کے دروازے پہ آ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں. اس کے بعد جو امام حسین نے جملے فرمائے، کیا جملے؟ رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ. کیا مقام ہے، مقام امام حسین، کیا مقام صبر ہے. امام حسین فرما رہے ہیں اے میرے پروردگارہ، میں تیری قضا پہ راضی ہوں. تیرے امر کے سامنے حسین اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے. تیرے امر کے سامنے تو نے جو فیصلہ کر دیا میں اس فیصلے پہ راضی ہوں. اسی پیغام کو جناب زینب علیہ مقام نے دربار ابن زیاد میں پہنچایا. جب ابن زیاد نے سوال کیا کہ کیسا پایا تمہارے بھائی کو اللہ نے مار دیا، جناب زینب نے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جواب دیا وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، ہم نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ہم نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. گویا جناب زینب بتا رہی ہیں تم جس حسین کو مار کے آئے ہو، کیا تمہیں پتا بھی ہے اس حسین نے اپنے قتل کے مقابلے میں کس طرح کے کارنامے انجام دیے جو رہتی دنیا کے لیے شاہد اور نمونہ بن گئے؟ کہ اس حسین کے، جس حسین کی تم بات کر رہے ہو، اس حسین نے اپنے جواں بیٹے کے کلیجے سے برچھی کی ہنی نکالی، اور برچھی کی ہنی نکالنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے فرما رہا ہے اے میرے پروردگارہ تقبل هذا القربان، حسین کی اس قربانی کو قبول فرما. یہ امام حسین نے امتحان دیا روز عاشورہ، اسی امتحان کو پہنچانا زینب علیہ مقام کی ذمہ داری ہے. عجیب و غریب امتحان تھا امام حسین کے لیے. بچے سامنے شہید ہو رہے ہیں، بھائی کے جس پہ ناز ہے اسے سامنے مارا گیا، لیکن امام حسین صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. گویا امام حسین انبیاء کو بتا رہے ہیں، نبیوں کو بتا رہے ہیں، ان نبیوں کو بتا رہے ہیں کہ جن نبیوں کو قرآن نے اصبر الصابرین کا لقب دیا. جناب ایوب کتنے بڑے صابر، جناب ایوب کا سب کچھ لٹ گیا، جناب ایوب صبر کرتے رہے. آخر میں ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں ایوب کو کہنا پڑا اے میرے پروردگارہ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اب میں صبر نہیں کر پاؤں گا. لیکن ایک مقام دکھا دے جہاں اہل بیت اطہار نے اللہ کے سامنے شکوہ کیا ہو کہ اے میرے پروردگارہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا. یہ مقام اہل بیت اطہار ہے، یہ استقامت اہل بیت اطہار ہے. اسی استقامت اور اسی مقام کو پہنچانا جناب زینب علیہ مقام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. جب اس نے سوال کیا تو جناب زینب علیہ مقام نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا. اچھا جناب یہ جواب ماشاءاللہ سے آپ حضرات تک پہنچ چکا. ایک یہ مقام جب جناب زینب علیہ مقام نے کوفے میں جا کر ابن زیاد کو فیس کیا، ابن زیاد کو جواب دینے کے بعد ابن زیاد کو ذلیل بھی کیا، اور جناب شہزادی کونین
حضرت زینب علیہ مقام نے ابن زیاد کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کربلا میں ہم نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور یہ جو تو اپنے زعم و گمان کے مطابق سوچ رہا ہے کہ تو نے حسین ابن علی کو مار دیا، کہ تو نے امام حسین کو نہیں مارا بلکہ اپنی بربادی اور نابودی پہ امضا کر دیا ہے، سائن کر دیا ہے۔ رہتی قیامت تک حسین ابن علی کو دنیا یاد کرے گی، ان کی قربانی، ان کی شہادت کو، لیکن تیرا وجود، تیرا وہ امیر جو شام میں بیٹھا ہے وہ تا قیامت ابدی لعنت کا مستحق بن جائے گا۔ اب ذرا بتا کامیابی ہماری ہے یا تیری ہے؟ یہ جناب زینب کا ابن زیاد کے دربار میں۔ اسی طرح جناب زینب جس طریقے سے روز عاشورہ امام حسین نے تلواروں کے مقابلے میں اپنا سر نہیں جھکایا، اسی طرح کربلا کے بعد جناب زینب علیہ مقام نے ان سلطنتوں اور اقتداروں کے مقابلے میں اپنا سر نہیں جھکایا، بلکہ اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے لہجے کے ذریعے، اپنی چادر کے ذریعے وہ پیغام کربلا جو پہنچانا تھا وہ جناب زینب نے گھر گھر پہنچایا۔ جناب زینب جب کوفہ واپس آئیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوفہ والوں کی طرف خطاب کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کوفے کے وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کو بلایا تھا، امام حسین کے لیے خط و خطوط لکھے تھے، امام حسین کو بلایا۔ امام حسین جب آ گئے تو سب نے انکار کیا اور امام حسین کی مدد سے گریز کیا، امام حسین کو دھوکہ دیا۔ جناب زینب کس لیے آئیں؟ تاکہ پیغام کربلا لوگوں تک پہنچا سکیں۔ جناب زینب جب اسی کوفے میں واپس آئیں، کوفیوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے جناب زینب فرما رہی یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر، اے کوفے والو، اے غدارو، اے بے وفاؤ، تم نے میرے بھیا حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد دھوکہ دیا۔ اتبکون، اب تم رو رہے ہو۔ اب مثال کے طور پہ جب ہمیں بے ردا دیکھ رہے ہو تو ہماری بے ردائی پر افسوس کر رہے ہو اور آنسو بہا رہے ہو، جبکہ تم لوگوں نے ہمارے بھائی کو بلایا تھا، حسین کو بلایا تھا۔ جب حسین کو تم نے بلایا تو حسین کو دھوکہ کیوں دیا؟ اب جناب زینب علیہ مقام پیغام کربلا کو کس انداز میں اور کن الفاظ کے ساتھ لوگوں تک پہنچا رہی ہیں؟ جناب زینب کا خوبصورت جملہ، شہزادی نے فرمایا اتدرون ای کبد لرسول اللہ فریتم، کیا تم لوگ جانتے ہو تم نے رسول کے کس گوشے تن کو دھوکہ دیا؟ کس گوشے تن کو تم نے کربلا میں تک و تنہا اکیلا چھوڑ دیا؟ تمہیں خبر نہیں امام حسین کا مقام کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا امام حسین سے رسول گرامی کتنی محبت فرمایا کرتے تھے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے رسول گرامی امام حسین کو اپنی آغوش میں لیتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، گھومتے ہوئے لوگوں کو خطاب کرتے تھے اور فرماتے تھے یا اہل المدینہ ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفوا، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ جب رسول گرامی سجدے میں ہوتے تھے، امام حسین اگر سجدے میں پشت رسول گرامی پہ سوار ہو جائیں تو رسول سجدے کو طولانی کر دیا کرتے تھے۔ کیا تم بھول گئے؟ یہ رسول اللہ کا کیسا جگر گوشہ ہے۔ وَأَيُّ دَمٍ لَهُ سَفَكْتُمْ، کیا تمہیں نہیں معلوم تم نے کربلا میں کون سا خون بہایا ہے؟ امام حسین کا خون کوئی معمولی خون ہے؟ آپ کو پتا ہے اس خون کی عظمت کیا ہے، اس خون کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ جب زیارتوں میں اس خون کی عظمت اور مرتبے کی طرف جائیں گے تو آپ کو جملات نظر آئیں گے۔ وَلَقَدْ اِقْشَعَرَّتْ يَاِهْتَزَّتْ لِدِمَائِكُمْ أَظِلَّةُ الْعَرْشِ، کہتے حسین آپ کا خون اتنا پاکیزہ تھا، اتنا بلند و بالا تھا کہ آپ کے خون کی وجہ سے آسمانوں کے ستون ہل گئے۔ آپ کے خون کی وجہ سے ملائکہ میں کوہرام ہے، آپ کے خون کی وجہ سے۔ یہ عظمت ہے خون ابا عبداللہ الحسین کی۔ اے کوفے والوں، کیا تم نے اس خون کو بہانا جائز سمجھا ہے؟ خدا کی قسم جو بھی آقا ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ رہا، جس نے حسین کی مدد کی، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جس نے حسین کا ساتھ چھوڑا، اس سے بڑی شکست کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیشہ اور ابدی لعنت کا مستحق ہو گیا۔ اب ذرا بتاؤ کامیابی کسے ملی؟ کامیابی اسے ملی جو ابدی امام حسین کا ہمسایہ بن گیا،
یا رسول اللہ کے ہاتھوں سے پانی پینے والا بن گیا وہ کامیاب ہوا، یا وہ کہ جس نے ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے حکومت تو پا لی، لوگوں کو تو پا لیا، لیکن ابدی مستحق لعنت بن گیا، مستحق عذاب بن گیا۔ آپ دیکھیں جناب حر ایک وقت تک لشکر یزید میں زندگی گزاری، لیکن آخری موقع آیا تو حسین پہ قربان ہو کے جناب حر نے سب کچھ اچیو کر لیا۔ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ خلاصہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کو گھر گھر اپنے انداز میں پہنچایا۔ جہاں جہاں جناب زینب اولیاء مقام پہنچی وہاں سامنے بیٹھے حاکم کو ذلیل و رسوا کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب جناب زینب اولیاء مقام یزید کے دربار میں پہنچی، یزید کے دربار میں، اچھا جب جناب زینب شام پہنچی، اب ظاہر سی بات ہے ہم بھی بعض اوقات ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، مثال کے طور پہ نعمت فرش اعضا، یا ہم جیسے ذاکرین کو، علماء کو، خطبہ کو جب بولنے کی نعمت ملتی ہے، امام آقا عبداللہ الحسین پہ بولنے کی یا فضائل و مناقب پڑھنے کی نعمت ملتی ہے، تو بعض اوقات اس نعمت پر ہم تکبر کرنے لگتے ہیں اور اپنی بہت زیادہ اہمیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ جناب اگر فلاں جگہ جلوس ہو رہا ہے تو وہ ہمارے مرہون منت ہو رہا ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو وہ جلوس نہ ہوتا، یا مثال کے طور پہ وہ مجلس اگر ہم نہ کرواتے تو مجلس نہ ہوتی۔ ہم ہی وہ آدمی ہیں کہ جس نے مثال کے طور پہ بھوپال میں پہلی مرتبہ مجلس کا انعقاد کیا۔ اس طرح کے بہت سارے دعوے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جناب آپ نے کیا بھی ہو تب بھی اپنے آپ کو دعووں سے بچاؤ، دعووں سے بچاؤ، اپنے آپ کو تعریف کی توقع سے بچاؤ۔ ریاکاری کسے کہا جاتا ہے؟ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ یا اخلاص کسے کہتے ہیں؟ خلوص کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خلوص کی تعریف میں بس اتنا کافی، چھوٹی سی چیز جو آپ کے خلوص کو ضائع کر دیتی ہے وہ یہ کہ انسان تعریف کی توقع کرے۔ مثال کے طور پہ میں مجلس پڑھوں اور فل کانفیڈنس کے ساتھ، فل خطیبانہ اور ذاکری والے انداز میں نقطوں کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ پڑھوں کہ جناب جب میں مجلس پڑھ کے نیچے اتروں تو یہ بھوپال کے جتنے بھی مؤمنین کرام ہیں سارے آ کے میرا ہاتھ چھومے اور کہیں کہ جناب کیا بہترین خطاب فرمایا۔ اگر یہ توقع کروں، امید کروں، ممبر پہ بیٹھتے میرے دماغ میں یہ بات چلے کہ آج میں ایسی مجلس پڑھوں گا کہ بھوپال والے سارے آگے میری تعریف کریں گے، کہتے محض تعریف کی توقع کرنا خلوص کو ذبح کر دیتا ہے، آپ کے خلوص کو مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ صرف توقع تعریف کرنا بعض اوقات ہوتا ہے۔ ایت اللہ مجتہدی تہرانی فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک حاجی حج کر کے آتا ہے تو اسے بتانا ہوتا ہے کہ جناب میں حج کر کے آیا ہوں، تو وہ انداز اپناتا ہے بتانے کے۔ مثال کے طور پہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی، بات چیت ہو رہی ہے، تو حاجی صاحب آگے بڑھے کہ قسم ہے اس حجر اسود کی جو پچھلے مہینے ہم نے چھوا تھا۔ ان کا مقصد یہ نہیں کہ جناب ہم نے حجر اسود چھوا، مقصد یہ ہے کہ ہم حاجی صاحب ہیں۔ یا مثال کے طور پہ ہوتا ہے کہ اللہ کے صاحب تمہیں کیا پتا ہے جب رات کے 3 بجے نماز کے لیے اٹھو تو کتنی پیاس لگتی ہے۔ یا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیاس کتنی لگتی ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم نماز شب پڑھتے ہیں۔ تو چھوٹی سی چیز جو آپ کے خلوص کو ذبح کر دیتی ہے وہ تعریف کی توقع ہے، تعریف کی توقع ہے جو آپ کے خلوص کو ضائع کر دیتی ہے۔ خلاصہ ہم بھی بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف نسبت دیتے کہ جناب ہم نہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے تو وہ نہیں ہوتا، ہم نہ ہوتے تو فلاں مجلس نہیں ہوتی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جب شام میں وارد ہوئی پیغام کربلا کو لے جاتے ہوئے، پیغام کربلا کی تبلیغ کے لیے جب شام پہنچی تو رسول گرامی کے ایک بہت بڑے صحابی جناب زینب اولیاء مقام کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جناب زینب کی طرف خطاب کر رہے ہیں، اے زینب اولیاء مقام کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ شہزادی زینب سے کہہ رہے ہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ جناب زینب نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر انہوں نے تکرار کیا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ کہتے جب انہوں نے 2-3 مرتبہ یہ جملے دہرائے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے
انگلی نکالی، انگلی کا اشارہ کیا، کہتے وہ سانسیں جو لوگوں کے کلیجوں میں تھی وہ سانسیں بھی اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی. وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، جو گھوڑے دوڑ رہے تھے وہ گھوڑے اپنی جگہ پہ رک گئے، یہاں تک کہ اونٹوں کے گلوں میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں بھی رک گئیں جب جناب زینب اولیاء مقام نے انگلی کا اشارہ کیا. یہ معاملہ ہو گیا. اب جناب زینب اسی صحابی کی طرف خطاب فرما رہی ہیں کہ کیا تم بار بار کہہ رہے ہو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ. کہنے سے پہلے ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کہہ کس سے رہے ہو اور تم ہو کون، تمہارا مرتبہ کیا ہے، اور جس سے تم کہہ رہے ہو اس کی عظمت اور اس کا مرتبہ کیا ہے. یہ جو جناب زینب نے انگلی کا اشارہ کیا، پہلے اشارہ کر کے بتا دیا کہ ہم قیدی ضرور ہیں لیکن محتاج نہیں ہیں. قیدی ضرور ہے لیکن محتاج نہیں ہے. کیا تم بار بار کہہ رہے ہو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، ضرورت ہو تو بتاؤ. شہزادی کا تاریخی جملہ، شہزادی نے فرمایا اپنے ثواب کے لیے، اپنی ترقی کے لیے ہماری خدمت کرنا چاہتے ہو تو کرو، ہم پہ احسان کرنے کی کوشش نہیں کرو. اپنی ترقی کے لیے مثال کے طور پہ ایک مجلس برپا کر کے یہ تصور پیدا کرنا کہ جناب ہماری وجہ سے مجلس ہو رہی ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے. آپ اپنی ترقی کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے یہ سارے کام کرو، آل محمد پہ احسان کرنے کی کوشش نہ کرو. آل محمد پر احسان کی کوشش نہ کرو. کربلا میں اہل بیت اطہار کا ایک پیغام کیا تھا؟ ایک پیغام یہی تھا کہ کربلا میں آقا ابا عبداللہ الحسین نے کسی کا احسان نہیں لیا. جملہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور اسی کربلا کے پیغام کو جناب زینب شام میں پہنچا رہی ہیں. شام میں بتا رہی کہ جب میرے بھیا حسین نے کربلا میں احسان نہیں لیا تو میں اسی پیغام کو تم تک منتقل کر رہی ہوں، میں تمہارا احسان کیسے لے لوں. ملائکہ کے صفیں، ملائکہ امام حسین کے اوپر سایہ کر رہے، اجنہ کا لشکر آ رہا ہے، جنات کہہ رہے ہیں آقا عبداللہ الحسین ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، یہ سارے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، یہ سارے آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، مولا آپ اجازت دیجئے، بسم اللہ، ابھی ان سب کو ہم ختم کر دیں گے. امام حسین فرما رہے ہیں کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. باقاعدہ روایتوں میں میں نے انہی گنہگار آنکھوں سے جملہ پڑھا، ملائکہ و اجنہ نے امام حسین کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر آپ کا حکم امامت نہ ہوتا لخالفناک، میں آپ کی مخالفت کر کے آپ کی مدد کرتا. امام حسین مدد کے لیے منع کر رہے ہیں. اسی طرح جناب جبرائیل اپنے پروں کو پھیلائے حسین کے اوپر سایہ کرنے. امام حسین جناب جبرائیل کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جبرائیل میرے امتحان میں کمی نہ ہونے دو، حسین کو امتحان دینا ہے، سایہ ہٹاؤ، میرے امتحان میں کمی نہ ہونے دو. اچھا جناب، جب کسی کا احسان نہیں لیا تو ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے پھر روز عاشورہ امام حسین نے مدد مانگی کیوں؟ ہے یا نہیں سوال؟ ایک طرف پیغام یہ دے رہے ہیں کہ جناب والا اہل بیت اطہار نے کسی کا احسان نہیں لیا، پھر روز عاشورہ امام حسین کیوں فرما رہے ہیں حل من ناصر انصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ اچھا جناب، امام حسین نے مدد کس سے مانگی؟ ہر اس آدمی سے مانگی کہ جس تک امام حسین کی آواز جائے. آپ تو ابھی فرما رہے تھے کہ اہل بیت اطہار نے کسی کا احسان نہیں لیا، اب یہ عبارت کہاں سے آ گئی کہ روز عاشورہ امام حسین نے مدد مانگی؟ میں سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی طرف لے کے چلوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنات دے؟ استغفر اللہ من ذالک، اللہ کو تم ہم سے قرضے کی ضرورت ہے؟ میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، میں اس امام حسین کے مدد مانگنے کی وضاحت کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے کون ہے
جو اللہ کو قرض حسنہ دے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. روز عاشورہ امام حسین کا مدد مانگنا اگر سمجھنا ہے تو قرآن کی ان دونوں آیتوں سے سمجھو. اگر ان دونوں آیتوں سے سمجھ میں نہ آئے تو حضرت امیر کی بارگاہ میں پہنچو. حضرت امیر سے پوچھا گیا مولا ان دونوں آیتوں کی وضاحت کریں. اللہ قرضہ مانگ رہا ہے, اللہ مدد مانگ رہا ہے, جبکہ اللہ محتاج مدد نہیں ہے. جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت؟ یا مثال کے طور پہ اس ہندوستان میں کوئی کتنا بڑا پیسے والا ہے جو اللہ کو قرضہ دے سکتا ہے؟ جو اس ساری کائنات کا مالک ہو, ساری کائنات کا مدبر ہو. حضرت امیر نے فرمایا مستنصرکم للظلم ومستقرضکم من عجز, کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالی تم سے قرضہ مانگ رہا ہے یہ عاجزی کی بنا پہ قرضہ نہیں مانگ رہا ہے. یہ جو اللہ تم سے مدد مانگ رہا ہے یہ اس لیے مدد نہیں مانگ رہا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کا محتاج ہے. پھر مولا معاملہ کیا ہے کہ معاملہ یہاں محتاجی یا نیازی مدد مانگنے والے کی نہیں بلکہ مدد کرنے والے کی ہے. کاش میں باتوں کو پہنچا سکوں تاکہ نصرت امام حسین سمجھ میں آ سکے. مولا تھوڑی اور وضاحت کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے اگر قرضہ مانگ رہا ہے, تم سے اگر مدد مانگ رہا ہے تو اللہ اس مدد کے ذریعے, اس قرضے کے ذریعے تمہارے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہے, تمہارے رتبے کو بڑھانا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے کہا تم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ آپ نے مثال کے طور پہ اللہ کے لیے فی سبیل اللہ کسی غریب کی مدد کی. آپ نے اللہ پہ احسان نہیں کیا, آپ نے کسی غریب کی مدد کی. اللہ اس مدد کے ذریعے تمہارے مرتبے کو بلند و بالا کرے گا. یہ مراد و مقصد ہے. امام حسین نے روز عاشورہ حل من ناصر ینصرنا, تم میں سے کون ہے جو حسین ابن علی کی مدد کرے؟ مدد مانگی. لیکن یہاں امام حسین محتاج نہیں تھے بلکہ امام حسین اس مدد کے ذریعے مدد کرنے والے کے مرتبے کو بڑھانا چاہتے تھے. اور میرے خیال سے سمجھانے کے لیے اس سے اچھا جملہ نہیں ہو سکتا. حر نے مدد کی یا نہیں کی؟ امام حسین کی مدد کی یا نہیں کی؟ یہ ظاہری طور پہ. لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو مدد حر نے نہیں کی بلکہ حر کی مدد ہوئی. اما جو حر رات میں لعنت اللہ علیہ تھا صبح ہوتے ہوتے علیہ السلام ہو گیا. اس سے بڑی مدد کیا ہو سکتی تھی؟ تو یہاں مدد مانگنے والا محتاج نہیں ہے بلکہ مدد کرنے والا محتاج ہے. اسی طرح جب جناب زینب علیہ مقام شام پہنچی, جب کسی نے کہا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ, تو جناب زینب نے وہی پیغام کربلا شامیوں کے درمیان پہنچایا اور فرمایا ہم کسی کا احسان نہیں لیتے, تم اگر ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس نیت سے کرو تاکہ تمہارا مرتبہ بلند و بالا ہو جائے. اپنے ثواب کے لیے کرو, ہم پہ احسان کرنے کی کوشش نہ کرو. ہم قیدی ضرور ہیں لیکن محتاج نہیں ہیں. اچھا جناب یہ معاملہ ہوا. پھر جناب زینب علیہ مقام کو دربار یزید میں حاضر کیا گیا. اب دیکھیں جناب زینب کس شان و شوکت کے ساتھ دربار یزید پہنچی اور پہنچنے کے بعد کس طرح سے یزید کے دربار میں بیٹھ کے یزید کے منصوبوں میں پانی پھیر دیا. جناب زینب علیہ مقام نے جب خطبہ دیا, خطبہ جب ختم ہوا تو یزید کے منہ سے پہلا جملہ یہی تھا کہ میں نے حسین کو نہیں مارا, میں نے حسین کو نہیں مارا. یہ خطبہ جناب زینب کا کمال تھا. وگرنہ یہی یزید ملعون جب یہ قافلہ وارد شام ہوا, دربار میں بالخصوص جب وارد ہوا, سر آقا عبداللہ الحسین یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یہی ملعون امام حسین کے سر کے ساتھ کھیل رہا تھا. لیکن جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا, اس خطبے کے بعد جناب زینب نے اتنا ذلیل و رسوا کر دیا
کہ مجبور ہو کے اسے کہنا پڑا کہ میں نے حسین کو نہیں مارا۔ اس سے بڑی اچیومنٹ کیا ہو سکتی تھی؟ یہ تھا وہ پیغام کربلا، یہ تھا پیغام کربلا جو جناب زینب نے یزید کے دربار میں جا کے یزید کو ذلیل کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ مار کے بھی مطمئن نہیں ہے، ہم شہید ہو کے بھی مطمئن ہیں، وگرنہ یہ یزید ملعون، یزید پلیت، رسول گرامی نے امت کی ہدایت کے 2 باب بنائے تھے۔ وہ کون سے 2 باب ہیں؟ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی یا اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اہل بیت اطہار۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اگر ان 2 چیزوں سے تم لوگ متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول گرامی نے ہدایت کے 2 دروازے بنائے تھے، یزید پلید نے ان دونوں دروازوں کو بند کر دیا۔ کیسے بند کیا؟ پہلے قرآن کا انکار کیا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم تو حکومت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی پیغمبر آیا، نہ کوئی قرآن اتری۔ یہ یزید کا شعر تھا، مشہور شعر تھا۔ یہ کس کا انکار ہے؟ قرآن کا انکار ہے۔ رسول گرامی نے ہدایت کے 2 دروازے بنائے، ہدایت کے 2 باب چھوڑے تمہارے درمیان، پہلا قرآن، دوسرے اہل بیت اطہار۔ منبر پہ بیٹھ کے اس شعر کے ذریعے یزید نے قرآن کا انکار کر دیا، بچے تھے اہل بیت اطہار۔ کربلا یہ معلّہ میں حسین ابن علی کو مار دیا، دونوں دروازوں کو بند کر دیا۔ یزید ان دونوں دروازوں کو بند کرنے کے بعد تھوڑا بہت مطمئن ہو کے بیٹھا ہی تھا کہ سر حسین وارد شام ہوا، نوک نیزہ پہ گیا، کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت شروع ہوئی۔ افحسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یزید 2 باب تھے نا، تو نے دونوں باب کو بند کر دیا اپنے زعم و گمان کے مطابق۔ تو یہ سوچ رہا ہے میں نے قرآن کو بھی مٹا دیا، اہل بیت اطہار کو بھی مٹا دیا، لیکن شام میں وارد ہوتے ہی سر حسین کا نوک نیزہ پہ تلاوت کر کے یہ بتانا ہے کہ یزید دیکھ قرآن بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے۔ نہ تو قرآن کو مٹا سکا، نہ حسین کو مٹا سکا۔ سر حسین تلاوت کر رہا ہے، اور جس چیز کی تلاوت کر رہا ہے وہ کلام الہی ہے کہ جسے تو مٹانا چاہتا تھا، جسے تو مٹانا چاہتا تھا۔ وہ یزید جو امام حسین کو مارنے کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن وارثین کربلا، محافظین کربلا نے ایسا اطمینان دکھایا، ایسا مقدمہ بنایا کہ یزید اسی دربار میں بیٹھا بیٹھا ذلیل و رسوا ہو گیا۔ جناب زینب کس اطمینان کے ساتھ، بس میں نے مجلس کو ختم کیا، کس اطمینان کے ساتھ جناب زینب اولیاء مقام یزید کی طرف خطاب کر رہی ہیں اور فرما رہی ہیں، یزید فکد کیدک وناصب جہدک، یزید تجھے جو چالیں چلنی ہو نا تو چل لے، تجھے جو منصوبے بنانے ہو بنا لے، تجھے جو سازشیں کرنی ہو کر لے، خدا کی قسم ان چالوں کے ذریعے ہم اہل بیت کا ذکر مٹا نہیں پائے گا۔ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا پائے گا، نہ ہی ہماری وحی کو مٹا پائے گا۔ یہ جو قرآن ہمارے درمیان ہے یزید، تو اس قرآن کو مٹا نہیں پائے گا۔ کیا اطمینان ہے جناب زینب کا، کیا اطمینان ہے جناب زینب کا، کیا بھروسہ ہے جناب زینب کا۔ اس سے بڑا بھروسہ کیا ہو سکتا ہے؟ یزید کے دربار میں جناب زینب کھڑے ہو کے یزید کو للکار رہی ہیں، اور پھر للکارنے کی حد تک نہیں بلکہ یزید مجبور ہوا ان سیدانیوں کے لیے ایک گوشہ، ایک کمرہ، ایک حجرہ خالی کروایا کہ تمہیں حسین پہ رونا ہو تو یہاں بیٹھ کے رو۔ یعنی پہلی مجلس آقا ابا عبداللہ الحسین جناب زینب نے یزید کے دربار میں برپا کر دی، کیونکہ زینب کا مقصد کربلا پہنچانا تھا نا۔ اس انداز میں جناب زینب السلام اللہ علیہ نے کربلا کو پہنچایا،
کربلا کو پہنچایا. جو کام ذمہ داری کے ساتھ یہ الفاظ عرض کر رہا ہوں، جو کام علی کی ذوالفقار نہ کر سکی، علی کی خواہش تھی شام کو فتح کرنا، شام کو علی کی ذوالفقار فتح نہ کر سکی، لیکن شام کو علی کی بیٹی زینب کے خطبوں نے فتح کر دیا. کربلا کو پہنچا کے خطبوں کے ذریعے، بیانات کے ذریعے جناب زینب علیہ مقام نے کربلا لوگوں تک پہنچا دی. وہ ذمہ داریاں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تھی، ان ذمہ داریوں کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نبھایا. میں نے شروع میں عرض کیا تھا جناب ایوب کے صبر کے حوالے سے. جناب ایوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی. جناب ایوب کے 13-14 بیٹے تھے، وہ سارے کے سارے ایک ساتھ مر گئے. جناب ایوب سجدے میں گئے کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. جناب ایوب کی جتنی پراپرٹیاں تھیں، جتنی زمینیں تھیں، جتنے مزرعہ تھے، سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے، فصلیں خراب ہو گئیں. جتنے غلات تھے سارے کے سارے مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے. لیکن ایوب صبر خدا کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتے رہے. آخر میں جناب ایوب کی زوجہ کے بارے میں شیطان نے ایک افواہ اڑائی. جناب ایوب کو خبر لگی کہ جناب ایوب کی زوجہ کے سر کے بال کسی نے دیکھے یا کسی نے دیکھنے کی خواہش کی. یہ خبر جب جناب ایوب کو لگی، ایوب جیسا صابر نبی زمین پہ بیٹھا کہ پروردگارہ میرے بیٹے مر گئے، میں نے صبر کر لیا. پروردگارہ میری فصلیں تباہ و برباد ہو گئی، میں نے صبر کر لیا. پروردگارہ بچے قربان ہو گئے، میں نے صبر کر لیا. لیکن ایوب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایوب کے ہوتے ہوئے کوئی ایوب کی زوجہ کے سر کے بال دیکھے. ایوب کی غیرت گوارا نہیں کرتی. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے نبی اللہ ایوب، جہاں آپ کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں زینب علیہ مقام کا صبر شروع ہوتا ہے. آپ صبر نہ کر سکے، ذرا سوچیں سید سجاد کا صبر کیسا تھا، سید سجاد کی استقامت کیسی تھی. جب جناب سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا نا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، سب سے بڑی مصیبت کہاں دیکھی، کون سے وہ مقامات ہیں جہاں سب سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، جناب سید سجاد کے دہن مبارک سے بس الشام 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 نکلتا تھا. مولا شام میں ایسا کیا دیکھا کہ جس نے آپ کو ساری عمر رلایا؟ عجب نہیں، سید سجاد نے فرمایا، ارے میں نے دیکھا شرابیوں کا ہجوم ہے، زینب کو اس بازار میں داخل کیا جا رہا ہے، منادی ندا دے رہا ہے، اے شامیوں اپنے گھروں سے باہر نکلو، یہ علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. زینب علیہ مقام کا عجیب صبر ہے، عجیب صبر ہے، عجیب استقامت ہے. امام سید سجاد جب بھی روتے تھے سیدانیوں کے پردے پہ روتے تھے، جب بھی گریہ فرماتے تھے سیدانیوں کے پردے پہ گریہ فرماتے تھے. یہی وجہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سب سے زیادہ اگر شخصیات پہ روتے ہیں تو وہ دو شخصیات ہیں، ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ اور دوسرے جناب ابو الفضل العباس. جب بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے امام زمانہ رونے لگتے ہیں، کیونکہ امام زمانہ کے لیے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی کہ جب وہ خاتون کہ جس خاتون کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہو کہ جب وہ مدینے سے باہر نکلے تو ساری دکانوں کو بند کروا دیا جائے، اگر گلی و کوچے میں کوئی لوگ کھڑے ہوں تو انہیں ہٹا دیا جائے. وہ خاتون جو مدینے سے روانہ ہوئی، عجیب شان و شوکت سے روانہ ہوئی، آگے پیچھے لوگ ہیں، ایک طرف ابو الفضل العباس ہیں، جناب علی اکبر ہیں. اسی خاتون کے ساتھ بعد کربلا یہ کیسے حوادث رونما ہو رہے ہیں، جس خاتون
خاتون کی مدینے میں اتنی عزت، اتنی آبرو، یہ میں تھوڑے سے الفاظ بدلوں، جب امیر المؤمنین بستر مریضی میں تھے، جناب زینب علیہ مقام کے رونے کی آواز سنی، امام حسن مجتبیٰ کو بلایا کہ امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا کہ بیٹا حسن جا کے زینب سے کہہ دو بلند آواز میں گریہ نہ کرے، ابھی ان کا باپ علی زندہ ہے، علی کے ہوتے ہوئے علی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ زینب بلند آواز سے گریہ کرے، زینب کی آواز کسی نامحرم کے کانوں تک پہنچے، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اپنی بیٹی زینب کی اتنی فکر، لیکن ہائے کربلا کے بعد زینب کے سر پہ تازیانے، سر سے ردا چھینی جائے گی، ایک رسی میں گلے باندھے جائیں گے، ہاتھوں کو پسے پشت باندھا جائے گا، ارے مولا شرابیوں کا دربار، زینب کی آمد ہوگی، سجاد کا گریہ ہوگا، ارے سجاد یاد کریں گے اے میرے جد علی، ارے آپ کیسے برداشت کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره